السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ البیینہ۔ سورۃ البیینہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نہیں یکن تھے الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، منفکین باز رہنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس بینۃ روشن دلیل، رسول پیغمبر من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہو، صحفاً صحیفہ، مطہرۃ پاکیزہ، فیہا اس میں کتب کتابیں ہیں، قیمۃ ثابت رکھنے والی، وما تفرق الذین اور نہ متفرق ہوئے، الذین وہ لوگ، اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، الا مگر من بعد اس کے بعد، ما جو جاءتہم البینہ جو آ گئی ان کے پاس ظاہر دلیل، وما امروا اور نہیں حکم کیا گیا تھا انہیں، الا مگر لیعبدوا اللہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین خالص کر کے، لہو اسی کے لیے، دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور قائم رکھیں نماز کو، ویؤتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وذالک اور یہی دین الدین، قیمۃ یہی قائم رہنے والا دین ہے، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ، ہم شر البریہ یہی بدترین مخلوق ہے، انا بے شک الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیا، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، خیر البریہ یہی بہترین مخلوق ہے، جزاؤہم ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات جنت ہے، عدن تجری عدن ہمیشہ رہنے والی، تجری جو کہ چلتی ہے، من تحتہا الانہار جس کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ رہنا، رضی اللہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہوئے، عنہ اس سے یعنی اللہ سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے، خشیہ جو ڈرتا ہے، ربہ اپنے رب سے۔ سورۃ بینہ کے بارے میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کا آپ کو حکم ہوا ہے کہ یہ سورت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ابی خوشی سے رو پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر میرا نام لیا ہے۔ اس صورت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس پوری صورت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے تھے، اور دوسری بات، جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس میں اخلاص کا ہونا لازمی ہے، اخلاص کا ہونا، خالص اللہ کے لیے ہونا، یہ کتنا ضروری ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور تیسری بات کہ آخر میں بات ان لوگوں کی گئی ہے جو کامیاب ہوں گے اور جو ناکام ہوں گے، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کیا گیا ہے۔ لم یکن الذین نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، یعنی اہل کتاب اور مشرکین کو کفر سے روکنے کے لیے روشن دلیل کا آنا ضروری تھا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تھے کافر یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ باز رہنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے،
یعنی ان کو کفر سے روکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، مشرکین سے مراد بت پرست ہے، آتش پرست ہو گئی ہے۔ عرب و عجم کہ وہ لوگ جو بتوں اور آگ کے پجاری ہیں، مشرکین میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ منفقین باز رہنے والے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے کوئی روشن دلیل، آ جائے ان کے پاس روشن دلیل۔ روشن دلیل سے کون مراد ہے؟ روشن دلیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہود و نصارہ عرب و عجم کے مشرکین جو تھے اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں تھے، یہ باز نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور وہ ان کو ان کی ضلالت اور جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جاتے، یعنی یہ باز آنے والے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلیل ہے، یعنی کہ واضح طور پر پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے۔ اہل کتاب اور مشرکین آپ کو جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے اپنے بچوں کو تو انسان پہچانتا ہی ہے نا، اس سے بھی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ان کے اندر کا ایک مسئلہ ہے جو انہیں کفر کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ان کے اندر ایک مسئلہ ہے جو انہیں کفر کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ دیکھیے اپنے بچوں کو کون نہیں پہچانتا؟ ایک سکول ہے، بچے سکول گئے ہیں اور ماں باپ بچے کو سکول سے لینے گئے ہیں، بچے سکول سے باہر نکل رہے ہیں، اب ماں ہے یا باپ ہے، وہ کیا ایک ایک بچے کو روک کر دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، اچھا اس کو پکڑا اسے روکا، نہیں یہ بھی میرا بچہ نہیں ہے، تم اپنا منہ دکھاؤ بیٹا، نہیں تم بھی نہیں ہو۔ ماں گیٹ سے نکلتے ہی بچے کو پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا بچہ آ رہا ہے، ماں کو دور سے واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ میرا بچہ آ رہا ہے، باقی سب نہیں ہے، جبکہ سب نے ایک جیسا یونیفارم پہنا ہوا ہے، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ وہ میرا بچہ آ رہا ہے، باقی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، لیکن ان کا اندر کا جو بغض ہے جس کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ اور جو یہودی تھے وہ تو عرب والوں کو، مشرکین کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے مدینہ میں، اور جب ہمیں نبی آ جائے گا تو پھر ہم تمہیں پکڑ کر دیکھنا ماریں گے، جو تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس بھی کتاب نازل ہوئی ان کے نبی پر، تو یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو یہ کہتے تھے ہمارا نبی آ جائے گا تو ہم تم لوگوں سے پھر ہم جہاد کریں گے، یعنی تم یہ شرک کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، سمجھ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ یعنی بغض حسد کی بنا پر کہ نبی جو آنا تھا وہ ہماری اولاد میں سے آتا، وہ ہمارے اندر سے آنا تھا نبی نے، اور وہ حق لے کر آئے گا۔ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئیں گے، اور جب وہ نبی آئے گا تو یہی یہودی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہی یہودی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، مکر گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول پیغمبر من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، صحفن جو پڑھتا ہے، صحفن صحیفہ، یتلو پڑھتا ہے، صحفن صحیفہ مطہرۃ پاکیزہ، یعنی ایک رسول ہے جو اللہ کا کلام سناتا ہے، یعنی قرآن کریم پڑھ کر سنائے، جو اعلیٰ فرشتوں نے پاک ورقوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس نبی کو مان لو،
کے نبی ہیں، اور یہود و نصارہ و مشرکین سے بھی یہی مطالبہ نہیں کیا کہ بس تم صرف مان لو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہ وہ کہہ دے کہ ہاں ہاں ہم مانتے ہیں یہ ہمارا سچا نبی ہے۔ نہیں، تم نے ماننا بھی ہے اور اس کی پیروی بھی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دیکھیے، نبی کی اتباع کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی ہے کر لے، جس کی مرضی ہے نہ کرے، نہیں، سب نے نبی کی اتباع کرنی ہے، سب نے نبی کی پیروی کرنی ہے۔ نماز آپ کیسے پڑھیں گے؟ نبی کے طریقے سے، نبی کے طریقے سے پڑھیں گے یا پھر اپنے طریقے سے؟ نہیں، نبی کے طریقے سے۔ زکوٰۃ کے مسائل خود ہی حل کریں گے یا نبی کے طریقے سے؟ حج اور عمرہ کریں گے آپ خود اپنے طریقے سے کریں گے یا نبی کے طریقے سے؟ جو بھی ذکر و اذکار عبادات ہمیں سکھائی گئی ہیں، نوافل ہیں، نمازیں ہیں، اپنی طرف سے کریں گے یا نبی کو فالو کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے؟ تو یہ آیت رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ کیسے دلیل ہے؟ کن لوگوں کے لیے دلیل ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں رسول کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہے بس قرآن میں ہے ہم مان لیتے ہیں، یعنی حدیث کو نہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی قرآن میں نہیں، آپ قرآن سے نبی کو الگ کر ہی نہیں سکتے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے پہلے رسول کا نام لیا ہے۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ واضح دلیل کیا ہے؟ صحف مطہرہ، کہ وہ پاکیزہ صحیفے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کا پہلے نام لیا، رسول من اللہ، رسول ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر آگے فرمایا کہ قرآن پاک یعنی پاکیزہ صحیفہ قرآن پاک، تو صحف مطہرہ کہ بس یعنی پاکیزہ صحیفے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس صرف ہم نے قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے اسی پر عمل کرنا، نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ فیہا، اس میں کتب قیمہ، اس میں دینی احکام ہیں، قیمۃ، سیدھے سیدھے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، واضح احکام ہے، اس میں یہ واضح اور سیدھے قوانین ہیں اللہ کی طرف سے، یعنی یہ صحیفے جو آئے ہیں یہ قوانین لے کر آئے ہیں، جو کچھ اس میں یہ صحیفوں میں قوانین لے کر آئے ہیں، کون سے؟ دینی احکام ہے اس کے اندر، یعنی یہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ، وما تفرق الذین، اور نہ وہ متفرق ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے تھے کتاب، الا مگر من بعد، اس کے بعد ما جاءتهم البینۃ، کہ آگے ان کے پاس واضح دلیل، یعنی اہل ایمان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ آپ کے آنے سے پہلے تو اختلاف نہیں تھا، بلکہ مشرکین کو کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، پہلے تو اختلاف نہیں تھا، یہودیوں کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ مشرکین سے جا کر کہا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، متفرق ہو گئے، مختلف ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے انکار کیا کہ ہم میں سے اہل کتاب میں سے نبی کیوں نہیں آیا، ہم میں سے اہل کتاب میں سے نبی کیوں نہیں آیا۔ دیکھیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، سبھی بتوں کو پوج رہے ہیں، صحیح ہے، سبھی بتوں کو وہاں پوج رہے، سب آرام سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی بینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا، تو اس نے فرق کر دیا، یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو جہاں بھی لگا ہے وہ ٹھیک لگا ہوا ہے، جو جس کی عبادت کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، نہیں، اسلام آیا ہی اسی لیے تھا، بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ یہ سارے کام بند کرو، یہ سارے 2 نمبر کام، کہ کوئی اس کو پوج رہا ہے کوئی اس کو پوج رہا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی۔ قرآن مجید میں جب آیا تو اس نے فرق کر دیا کفر اور ایمان کے درمیان،